اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے اور وہ حج کی سعادت حاصل کریں گے، یا پھر وہ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اللہ پاک ان کو عمرہ کی سعادت نصیب فرما رہا ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی اور اس مقدس مقام پر بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین اکرام، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکۃ المکرمہ چلے جاتے ہیں، مدینۃ المنورہ چلے جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن اس دوران جو تلبیہ ہے اور تلبیہ کے مسنون الفاظ ہیں ان کو وہ صحیح ادا نہیں کر سکتے، یا پھر ادا تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو معنی اور مفہوم کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو آج تلبیہ کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھ کر اور ان کے معنی بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر آپ حج کے لیے خود جا رہے ہیں یا آپ کا کوئی رشتہ دار قریبی شخص جا رہا ہے، یا اللہ پاک آپ کو توفیق دے اور آپ حج یا عمرہ کے لیے جائیں، تو آپ کو یہ دعا زبانی ان الفاظ کے ساتھ تلفظ کے ساتھ یاد ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تلبیہ پڑھنے کی فضیلت بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھے ہیں وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ یہ ہوتے تھے۔ تلبیہ تلفظ کے ساتھ سن لیجئے اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پر حج کیا جس کی زین پرانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اللہم حجۃ لا رئاء فیہا ولا سمعہ۔ اس دعا کو بھی آپ نے پڑھنا ہے حج کرنے کے بعد، اللہم حجۃ لا رئاء فیہا ولا سمعہ۔ یا اللہ، میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے
نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہے۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والے اپنے پیارے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا۔ آپ کا ایک لائک، ایک کمنٹ اور ایک شیئر سے بہت سے لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور آپ کے شیئر سے یا آپ کے لائک سے، آپ کے کمنٹس کی وجہ سے اگر یہ ویڈیو کسی تک پہنچتی ہے اور وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے ثواب میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز وظائف کی دنیا آپ کے لیے مختلف حوالوں سے نئی اسلامک ویڈیوز کے ساتھ اور بہترین وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔